بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ براڈ کاسٹ PK پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، اسلامک سیریز کے سلسلے میں آج ہم ابلیس کے بارے میں جانیں گے کہ ابلیس کون تھا، اس کے ماں باپ کی موت کیسے ہوئی، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیوں کی، یہ عزازیل سے ابلیس کیوں کہلایا گیا، اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مکالمہ ہوا۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس جنوں کی نسل سے تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا تو زمین میں انہیں اختیارات بھی دیے۔ یہاں پہ لفظ اختیارات کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہی وہ وجہ ہے جس نے عزازیل کو ابلیس بنایا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جب جنوں نے دیے گئے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور فساد برپا کرنے لگے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور انہوں نے جنوں کے ساتھ معرکہ آرائی کی اور ان کو شکست دے کر زمین سے نکال دیا۔ اس معرکہ آرائی میں عزازیل کے باپ چلیپا اور ماں تبلیس کی بھی موت واقع ہو گئی اور فرشتے عزازیل کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب عزازیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی تربیت کا خاص اہتمام کیا جائے، اس کو عبادات سکھائی جائیں، اور جو علم میں نے تمہیں یعنی فرشتوں کو عطا کیا وہ بھی اسے سکھایا جائے۔ لہٰذا فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے عزازیل کی تربیت شروع کر دی۔ عزازیل چونکہ بہت ہی ہوشیار تھا، لہٰذا اس نے کچھ ہی عرصے میں سب کچھ سیکھ لیا اور عبادات اور اللہ کی اطاعت میں فرشتوں کی صف میں شامل ہوا۔ عزازیل فرشتوں میں سے نہیں تھا، بعد ازاں فرشتوں کو بھی علم سکھانے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ بہت ہی بے نیاز ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور وہی ہیں جو عزت اور ذلت دینے والے ہیں، لہٰذا ابلیس کی فرما برداری، پرہیزگاری اور عبادات کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں اور القاب سے نوازا۔ ان نعمتوں کا ذکر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ سے خطاب کرتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اس کے علم اور عبادات کی وجہ سے یہ پہلے آسمان میں عابد یعنی عبادت کرنے والا کہلایا، دوسرے آسمان میں زاہد یعنی عقیدت مند کہلایا، تیسرے آسمان میں عارف یعنی جاننے والا کہلایا، چوتھے آسمان میں ولی یعنی مددگار کہلایا، پانچویں آسمان میں یہ تقی یعنی پرہیزگار کہلایا، چھٹے آسمان میں خازن یعنی خزانہ رکھنے والا کہلایا، اور ساتویں آسمان میں عزازیل یعنی بے قصور سزا پانے والا کہلایا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بجا لائیں۔ اس وقت ابلیس بھی وہاں موجود تھا اور یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، لہٰذا سب فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ سرکش ہوا اور اسی سرکشی کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے محروم ہوا اور ابلیس کہلایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں ایک مکالمے کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ مکالمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ابلیس کے مابین کچھ یوں ہوا: اور ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب کے سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ اس پر ابلیس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس مکالمے کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو غرور اور تکبر کے ساتھ یہاں رہے، نکل جا اور تو دھتکارا ہوا اور پھٹکارا ہوا ہے۔ جس پر ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دی ایک مقررہ مدت تک۔ یہاں ابلیس کو چونکہ مہلت مل چکی تھی اور اسے پتا تھا کہ اب میں روز آخرت تک زندہ رہوں گا، تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور آپ ان لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کا رد کرتے ہوئے کہا، یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کے نکل جا، ان میں سے جو بھی تیرا حکم مانے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ ان سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی جو بھی تیرے راستے پر چلے گا ان کا ٹھکانہ جہنم اور عذاب آگ کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ تمام تر مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ان مخلوقات میں سے جنوں اور انسانوں کو اختیارات بھی دیے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ میں دو مخلوقات یعنی جنوں اور انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ اسی لیے جنوں میں سے کچھ جن نیک ہیں اور کچھ بد۔ ابلیس نے چونکہ بدی کا راستہ اپنایا اور غرورت تکبر میں مبتلا ہوا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اسے جنت سے نکالا بلکہ قیامت تک کے لیے اس پہ پھٹکار کی۔ اس پورے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں۔ ایک راستہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے جس کی منزل جنت ہے، اور ایک راستہ ابلیس کی طرف راغب کرتا ہے جس کا ٹھکانہ جہنم اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندوں میں شامل ہو سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔